بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام محبین و مخلصین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ سال بھر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ رجب المرجب اور شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ 3 مہینے متصل ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ اکٹھے آتے ہیں، اور رجب المرجب کا مہینہ ان سے الگ ہے۔ ان کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں خاص طور پر عبادات کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی ادب اور احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں ذی الحجہ کے مہینے کو خاص اہمیت اس اعتبار سے حاصل ہے کہ اس مہینے میں 2 عظیم الشان عبادات ایسی سر انجام دی جاتی ہیں کہ جو کسی اور مہینے میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ ایک تو حج جیسا عظیم فریضہ جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اس مہینے کے مخصوص ایام ہیں جن میں ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ پورے سال میں ہم حج کے ارکان ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے۔ قربانی جیسا عظیم فریضہ بھی اسی مہینے کی چند مخصوص تاریخوں کے ساتھ خاص ہے کہ اس کے علاوہ اور پورا سال ہم کسی مہینے میں یا کسی دن میں یہ فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو اس اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے اور انتہائی فضیلت اور اہمیت والا مہینہ ہے۔ بالخصوص اس مہینے کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں، ابتدائی 10 جو ایام ہیں، یہ بہت خاص ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام سے زیادہ فضیلت اور عظمت والے کوئی ایام نہیں ہیں، لہذا ان ایام میں کثرت سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی تکبیر و تحلیل بیان کرو۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 ایام میں کثرت سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے والے بنیں، خاص طور پر تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی دن میں کیا جانے والا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان ابتدائی 10 ایام میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ایک روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ تو میرے دوستو، قرآنی آیات سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ایک بات بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ ان ایام میں خاص طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، دن کے اوقات میں روزہ رکھا جائے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا اہتمام کیا جائے، تکبیرات تشریق پڑھی جائیں، اور یا دیگر ایسے کلمات
جن میں اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی کا تذکرہ ہو، وہ کوئی بھی الفاظ ہوں، آپ ان کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح جو ابتدائی عشرے کی راتیں ہیں ان راتوں میں قیام کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت کی کثرت سے عبادت کریں۔ تو یہ ایام خاص طور پر عبادت کے ایام ہیں، اور ان ایام کی عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک تمام دیگر ایام کی عبادات سے زیادہ محبوب اور برتر ہے، اور ان کا اجر و ثواب بھی دیگر ایام میں کی جانے والی عبادات سے زیادہ ہے۔ اور ان ایام میں اللہ رب العزت نے جن کو توفیق بخشی ہے، ہمت عطا کی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے فراوانی عطا کی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ حج جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں۔ اور اسی طرح جن کو اللہ رب العزت نے فراوانی عطا کی، وہ ان مخصوص ایام میں قربانی جیسا عظیم فریضہ بھی سر انجام دینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دو فریضے ایسے ہیں کہ جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں، اور اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں کسی اور دن میں ادا نہیں کیے جا سکتے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اگر موقع دیا ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نہ جانے آئندہ سال یہ موقع ہمارے ہاتھ آئے یا نہ آئے۔ اب اگر اللہ رب العزت نے ہمت دی ہے تو ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جن مسلمانوں پر یہ فرائض لاگو نہیں ہوتے، یعنی جن کے پاس اتنی ہمت اور وسعت اور فراوانی نہیں ہے کہ ان پر حج فرض ہو یا قربانی واجب ہو، تو ان کے لیے بھی یہ ایام سونے کی کان سے کم نہیں ہیں۔ ان ایام میں نفل عبادات کا اہتمام کریں، کثرت سے ذکر اذکار کریں، اور خوب جنت کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔